جو مشیر انفارمیشن خیبر پختونخوا کی حکومت کے ہیں کامران بنگش صاحب, انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے کالا باغ ڈیم کا ایک ڈیڈ ایشو کو ریز کرنے کی ایک کوشش کی ہے. کامران بنگش صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو اب پاسٹ کے اندر ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا ہے. اس کی کرنٹ ہماری پولیٹیکل یا جو اکنامک سیناریو ہے اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. ڈیم بنانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, حکومت کے پاس یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو ڈیمز یہ کون سے اور کن پیسوں سے بنائیں گے؟ لیکن اپنی پور کارکردگی کو چھپانے کے لیے یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور ایک بات میں کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ چاہے یہ پروپیگنڈا ہے یا چھپنے کی کوشش ہے, لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا جب تک ایک ورکر بھی خیبر پختونخوا کی زمین پہ ہے, کالا باغ ڈیم نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ یہ بنانے کا سوچ سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی پرفارمنس پہ کانسنٹریٹ کریں, اپنے اقدام درست کریں, اور ہر وقت ایسی باتوں کی ان کی طرف سے ہم امید نہیں کرتے جن سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز اور سپورٹرز کو تکلیف پہنچے. ایک اور جو گورنمنٹ نے اسموک اسکرین کا اعلان کیا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہیں. اگین کیونکہ کورٹ کی طرف سے ان کے اوپر سختی پیش ہوئی تھی تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی ایک ڈیٹ تو دے دی ہے, لیکن ابھی کس نصاب کے نیچے یہ الیکشن ہوگا, اس میں کون سی ترامیم امپلیمنٹ ہوں گی, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. الیکشن کا جو ٹائم انہوں نے دیا ہے وہ بہت دور نہیں ہے. ہماری اپنی رپورٹ اور اندازے یہ ہے کہ اس تاریخ سے بھی حکومت بھاگے گی, اور ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر دیوی تاریخ کے اوپر الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں منہ کی کھانی پڑے گی, کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کی اب بس ہو چکی ہے, ان کی چیخیں نکل آئی ہیں, اور وہ اس نااہل حکومت کو اور برداشت کرنے کی زور نہیں رکھتے. لیکن یہ اگین باتوں کا ہیر پھیر, لفظوں کا ہیر پھیر, اور لوگوں کو جو بات ہم جھوٹ کہتے ہیں اور جس کو انہوں نے یو ٹرن کا نام دیا ہے, یہ بات کر کے 2-3 مہینے کا ٹائم بائی آؤٹ کر کے پھر اس کو یو ٹرن کا نام دے کے اور پھر اس بات سے پیچھے ہو جائیں گے. حکومت کی کچھ اور بھی لیک آف پرفارمنس خاص کر جو ایجوکیشن سیکٹر میں ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر پہ بات میرے کولیگ تیمور خان کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کرا دوں کہ خیبر پختونخوا میں 10 سے زائد یونیورسٹیز عوامی نیشنل پارٹی نے بنائی ہیں. ہم نے کبھی بھی اس چیز پہ کسی کو جتایا نہیں ہے کہ ان یونیورسٹیز میں دیگر پارٹیوں کے سپورٹرز کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں یا دیگر پارٹیز کے سپورٹرز جابز بھی کر رہے ہیں, ان کی خاندان کی جو ہے روزگار اس چیز سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت وقت ہو وہ سب کی ہوتی ہے, اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے. کاش کہ یہ حکومت ایسی ہوتی کہ یہ ہمیں اور ہمارے لوگوں کو اپنا سمجھتی, تو ہمیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. ایجوکیشنل فیلڈ میں جو آج کل ہماری کچھ کارنامے ہو رہے ہیں وہ تیمور خان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. السلام علیکم. جیسے کہ ہماری انفارمیشن کمیٹی کی جو ہیڈ ہے سمر بی بی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو بھی ہمارے صوبے کو ہماری عوام کو فائدہ دینے کی کوشش کرے گا تو اسے ہم ویلکم کریں گے, اور وہیں پر اگر کوئی دے نہ سکے, الٹا جو بنا بنایا ہوئے ہمیں ورثے میں اپنے بڑوں کی طرف سے ملا ہے, ان کی کوششوں کی وجہ سے ملا ہے, اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں تو وہیں پر ہم اس پر احتجاج بھی ریکارڈ کریں گے. اور آج ہم بات بھی اس بارے میں کرتے ہیں. بات ہم آج کرتے ہیں اپنے خیبر پختونخوا کی ہماری یونیورسٹیز کے بارے میں, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں پرومس کرتے ہیں وہ انہیں لازماً توڑیں گے. یہ جو کلیم کرتے ہیں یہ ان کے مخالف جائیں گے. یہ ہم نے بھی اور آپ سب نے بھی, آپ ان باتوں کا گواہ ہیں کہ یہ اس طرح کریں گے نہیں جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ, یہ جو پروونشل گورنمنٹ, وہ بھی پی ٹی آئی کی تھی, اور انہوں نے صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی لگائی ہوئی تھی, ایجوکیشن ایمرجنسی. اور وہ ایمرجنسی جب ان کا ٹینیور ختم ہوا, کیا میرے علاقے میں ان کا کیا اثر پڑا؟ میرے علاقے میں شیخ محمدی, یہ ایک یونین کونسل ہے, وہاں پہ گرلز ہائی اسکول وہاں پہ ایف سی نے آکوپائی کیا ہوا تھا. جب میں الیکٹ ہو گیا تو اس کے بارے میں کچھ دوڑ دھوپ شروع کی,
ان سے تو خالی کروایا لیکن ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہے. اسی طرح سلیمان خیل ایک اور یو سی ہے، یونین کونسل ہے.